کر لیا کہ یہ اب اینڈ ہے، اور مجھے نہیں لگتا اب یہ اتنی آسانی سے کوئی یہ پالیسی ریورس ہوگی. یہ میجر ایجنڈا تھا، اور علماء کو انہوں نے کہا کہ آپ جا کے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. علماء کو تو اس میں سے کچھ بھی نہیں ملنا. تو میں نے انہی علماء میں سے کچھ علماء سے جب پوچھا، انہوں نے کہا ہمارا دماغ خراب ہے کہ ہم جا کے محراب اور ممبر سے یہ باتیں کریں، اور کسی نے بھی نہیں کرنی. ظاہر ہے کہ جو میجر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بیچ میں وہ تو دیوبندی فرقے کے لوگ ہیں، وہ کب بھی افغانیوں کے بارے میں یہ بات کریں گے؟ وہ خود طالبان کے بینیفیشری ہیں اور طالبان ان کے بینیفیشری ہیں، وہ بھی نہیں بات کریں گے. بریلوی کہنے کے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے نا دیوبندیاں نال، ٹھیک ہے. اور شیعہ تو بےچارے ویسے ہی ضیاء الحق کے سنی شیعہ وار کے ڈسے ہوئے ہیں، ان کو تو اسٹیبلشمنٹ سے ویسے ہی کوئی ہمدردی نہیں ہوتی اس اعتبار سے، کیونکہ وکٹم رہے ہیں اس اسٹیبلشمنٹ کے جس میں شیعہ کا قتل عام ہوا ضیاء الحق کے دور کے اندر. اور اہل حدیث تو بےچارے ویسے ہی، وہ تو ساڑھے تو بھی تھوڑے نے، انہوں نے تو کوئی ورتھ ہی کوئی نہیں. تو یہ اینڈ رزلٹ اس کا یہ تھا جی. باقی آخری 5 منٹ تسی بھی دند کٹ رہو، تہاڈی بھی گل ہوئی ہے اتنے. آخری 5 آپ سمجھ لیں پرسنٹ جو گفتگو تھی نا، وہ سیاسی جماعتیں جو فوج کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہیں، ہاں، جو کی بورڈ واریئرز ہیں، ان کے بارے میں ان کا بالکل کلیئر کا سٹانس ہے کہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے، اور وہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے. اور دیکھیں میں اپنے اسٹوڈنٹس کو، چونکہ ہمارے اسٹوڈنٹس میں تو زیادہ تر بےچارے وہ بچے بچونگڑے ہی ہیں نا، ان کی عمریں بھی اتنی نہیں، وہ بےچارے اتنے میچور بھی نہیں ہیں. میں یہ سمجھا رہا تھا جب سے خان صاحب نکلے تھے کہ یار آپ نے بڑی احتیاط سے چلنا ہے. اگر اس وقت اس احتیاط کو فالو کیا ہوتا تو 9 مئی کا واقعہ نہ ہوتا. 9 مئی کا جو واقعہ ہے یہ فیسیلیٹیٹ ضرور ہوا ہے نہ نظر آنے والی قوتوں کی جانب سے، لیکن کرنے والے لوگ جو یوز ہوئے ہیں نا، وہ نظر آنے والے ہی لوگ ہیں. وہ اپنی جان اب نہیں چھڑا سکتے، بلکہ ان لوگوں کی وجہ سے جیو فینسنگ میں بےچارے عام عوام بھی آ گئے ہیں، اور وہ 10,000 سے زیادہ لوگ اس وقت جیلوں میں سڑ رہے ہیں. ان کے کیس بھی لگانے کے لیے کوئی تیار ہو رہا. میں نے تو پولیس کے سینئر آفیسر سے بھی بات کیا، انہوں نے کہا انجینئر صاحب بات یہ ہے کہ وڈیاں نو غصہ ہی اتنا ہے کہ کریے، ٹھنڈا ہو لین دو. چند ایک لوگ چلے کوئی جن کے پاس پیسہ تھا، وہ پاکستان کا جو ایک سسٹم کی خرابی ہے اس کی وجہ سے چھوٹ گئے. زیادہ تر تو بیچارے وکیلوں کی فیس بھی نہیں دے سکتے، بے قصور لوگ ہیں اندر. تو میں اس پلیٹ فارم سے پہلے بھی آرمی چیف سے بھی ریکویسٹ کی تھی، اور چیف جسٹس سے بھی، پرائم منسٹر صاحب سے بھی، باقی لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے جو بیچارے معصوم بچے اس میں جیلوں کے اندر ہیں ان کو فوراً سے پہلے شناخت پریڈ کر کے رہا کریں، جو صرف بیچارے جیو فینسنگ میں آئے تھے. جو کوئی پروٹیسٹ کے اندر انوالو ہے، میں تو ان کے بارے میں بھی نرم گوشہ رکھتا ہوں کہ ان کے معاملے میں بھی نرمی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کے ماسٹر مائنڈ اس زمانے کی اسٹیبلشمنٹ آج تک اسی طریقے سے دندناتے پھر رہے ہیں وہ لوگ، تو یار ان بچوں کو بھی چھوڑ دیں. مالی نقصان کی اگر بات کریں تو میرا خیال ہے مشرف نے جتنا مالی نقصان پہنچایا ہے اس قوم کو، تو کیا اب ہم فوج سے نفرت کرنا شروع کر دیں اس کی بنیاد کے اوپر؟ تو اگر وہ چند ایک لوگوں کی وجہ سے مالی نقصان ہوا ہے تو درگزر کریں یار. یہ کام نہ کریں کہ فوج اور پاکستان کی عوام آمنے سامنے آئے. اس کا الٹیمیٹلی نقصان فوج کو ہونا ہے اور پھر پاکستان کو بھی. تو اس لیے میں کہتا ہوں ان کے معاملے میں نرم رویہ ہے. یہ تو یعنی میرا موقف ہے. ہاں جو یہ بدماش قسم کے ہارڈ لائنر ہیں جن کے بارے میں یہ بھی، وہ جو عادل راجہ، وہ خبیث بھگوڑا، خاموش مجاہدین، جھوٹا انسان، جس نے میرے بارے میں بھی ٹرینڈ چلایا کہ اس کو ISI والوں نے بھرتی کیا ہے. دیکھ لو لگی بدوا انہوں بھی میری، ایک نو بدوا لگ رہی ہے. اس نو 14 سال دی قید ہو گئی ہے. وہ اب پاکستان نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے نا، جھوٹا انسان. یعنی وہ جھوٹی خبریں دیتا تھا کیونکہ مجھے اپنے بارے میں تو پتا ہے نا کہ میرے ساتھ تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، تو میرے بارے میں اس نے کلیم کیا. ٹھیک ہے. دوسرا، ہم وہ بار بار ریکویسٹ کر رہے تھے اپنے بھائی کے بارے میں، چلے وہ بھائی صاحب کو بھی اب انہوں نے کور کمانڈر کوئٹہ کے عہدے سے فارغ کر کے یونیورسٹی میں پڑھنے لکھنے کے لیے ڈال دیا، وہ بھی ایڈریس ہو گیا. لیکن جو اصل 2 بندے ہیں ریٹائر ہو کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، پاکستانی عوام کا منہ چڑھا رہے ہیں، ان کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ ہونا چاہیے. اور اگر ان کے بارے میں فیصلہ نہیں ہوتا تو بیچارے جو یہ سیاسی لوگ ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے. یہ انہوں نے کوئی بندوق تو نہیں اٹھائی ہوئی ہے، زیادہ سے زیادہ کوئی کسی نے کوئی حرکت کی ہے تو کوئی مالی نقصان کر لیا ہوگا، لیکن جانی نقصان تو کسی نے نہیں کیا.